تلاوت الیاس منیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں اور باتیں کرنی اب بند کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات 82 تا 90 کی تلاوت کی گئی۔ اب ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بار بار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا ہے۔ اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کہا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا، پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یہی ہیں جو فاسق لوگ ہیں۔ کیا اللہ کے دین کے سوا وہ کچھ پسند کریں گے، جبکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے طوعاً و کرہاً اس کا فرمانبردار ہو چکا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو کہہ دے، ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم پر اتارا گیا اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی نسلوں پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور جو بھی اسلام کے سوا کوئی دین پسند کرے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ بھلا کیسے اللہ ایسی قوم کو ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہوں اور وہ گواہی دے چکے ہوں کہ یہ رسول حق ہے اور ان کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے ہوں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ کوئی مہلت دیے جائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مصور احمد صاحب نظم جرمن ترجمہ ہے مصور احمد۔ جرمن ترجمہ کیوں آنا چاہیے اس پہ؟ چلو خیر چھوڑو۔ Assalamu alaikum. Nun folgt die deutsche Übersetzung der Sura Al Imran, Vers 82 bis 90. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Und gedenke der Zeit, da Allah mit dem Volk der Schrift den Bund der Propheten abschloss und sprach: Was immer ich euch gebe von dem Buch und der Weisheit, kommt dann ein Gesandter zu euch, erfüllend, was bei euch ist, so sollt ihr unbedingt an ihn glauben und ihm unbedingt helfen. Er sprach: Seid ihr einverstanden und nehmet ihr diese Verantwortung mir gegenüber an?
Sie sprachen, wir sind einverstanden. Er sprach, so bezeugt es, und ich bin mit euch unter den Zeugen. Wer sich nun danach abwendet, sie sind die Frevler. Suchen sie eine andere Glaubenslehre als Allahs, wo sich ihm ergibt, wer in den Himmeln und auf Erden ist, freiwillig oder widerstrebend, und zu ihm müssen sie zurück. Sprich, wir glauben an Allah und an das, was zu uns herabgesandt worden und was herabgesandt ward zu Abraham und Ismael und Isaak und Jakob und den Nachfahren und was gegeben ward Moses und Jesus und anderen Propheten von ihrem Herrn. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen und ihm unterwerfen wir uns. Und wer eine andere Glaubenslehre sucht als den Islam, nimmer soll sie von ihm angenommen werden. Und im zukünftigen Leben soll er unter den Verlierenden sein. Wie soll Allah einem Volk den Weg weisen, das ungläubig ward, nachdem es geglaubt und bezeugt, dass der Gesandte wahrhaft sei und ihm klare Beweise geworden? Und Allah weist den Ungerechten nicht den Weg. Der Lohn solcher ist, dass über ihnen der Fluch Allahs und der Engel und aller Menschen ist. Unter ihm sei ihre Bleibe. Die Strafe wird ihnen nicht gemildert, noch wird ihnen Aufschub gewährt. Es sei denn jenen, die hernach bereuen und sich bessern, denn Allah ist allverzeihend barmherzig. So.